بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کبھی قرآن مجید کی آخری دو صورتوں پر غور فرمایا ہے؟ قرآن پاک کی آخری دو صورتوں کو المعوذین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ یہ مکی صورتیں ہیں اور ان کا نزول اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں پڑھنے کی تعلیم دی اور ان کے ذریعے آپ کو شفا ملی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک الہی حفاظت کی ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ہدایت نامہ بنایا۔ آخر میں یہ دو صورتیں ایک یاد دہانی ہیں کہ ہدایت لینے کے بعد بھی انسان خطرات میں ہے۔ یہ دونوں صورتیں بتاتی ہیں کہ سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اندر ہے، شیطان اور وسوسے۔ سب سے بڑی حفاظت دنیاوی ہتھیار نہیں بلکہ اللہ پاک کی پناہ ہے۔ سورہ فلق، ظاہری دشمنوں سے حفاظت۔ سورہ فلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے اور وہ چاروں چیزیں بڑی خطرناک، خوفناک اور ہلاکت خیز چیزیں ہیں۔ جیسے کہ سورہ فلق میں چاروں چیزوں سے پناہ مانگی گئی، مگر اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا وسیلہ بھی پکڑا گیا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ان 4 چیزوں سے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تمام مخلوق کے شر سے، چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے، جادوگر عورتوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ اپنے حسد پر چل پڑے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ خوف باہر کی چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ دشمنوں کے وار سے، بیماری سے، اندھیرے سے، جادو سے یا پھر حسد سے۔ صبح اندھیرے کے بعد روشنی کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اس طرح زندگی کے مسائل بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ من شر ما خلق، اللہ کی مخلوق میں خیر بھی ہے مگر کچھ شر بھی ہے۔ ہر برائی، ہر نقصان سے بچانے والا صرف اللہ پاک ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے کے شر سے۔ اندھیرا خوف، وسوسے، اکیلا پن اور گناہوں کی علامت ہے۔ انسان کو رات کے اندھیروں سے نہیں بلکہ گناہوں کے اندھیروں سے ڈرنا چاہیے۔ رات کا اندھیرا انسان کے خوف کو بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ تر برائیاں رات ہی میں ہوتی ہیں، جیسے چوری، زنا، ظلم۔ آج کے دور میں بھی رات کو انسان زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ، گیمز اور فحاشی جیسی برائیاں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی دل کو ایمان کے نور سے روشن رکھے، آمین۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، گرہیں پھونکنے والیوں، جادو کرنے والیوں کے شر سے۔ آج کل لوگ تعویذ، عملیات اور جادو کے خوف میں مبتلا ہیں۔ جادو ہے لیکن اس کا اثر اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جادو سے بچنے کا اصل علاج اللہ پاک کی پناہ ہے، نہ کہ تعویذوں پر اندھا یقین۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد انسان کے دل کو جلاتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں بھی دوسروں کی نعمتوں پر جلنے کی بجائے شکر ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ سورہ الناس، داخلی برائیوں سے حفاظت۔ سورہ الناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، مگر وہ ایک چیز اپنی تباہی اور ہلاکت میں سورہ فلق والی چاروں چیزوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب سورہ ناس کو دیکھتے ہیں۔
اس میں پناہ صرف ایک چیز سے مانگی گئی، مگر آغاز میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا وسیلہ پکڑا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اے تمام انسانوں کے رب، اے تمام انسانوں کے شہنشاہ، اے تمام انسانوں کے معبود برحق، مجھے خناس کے وسوسے کے شر سے بچا لے۔ خناس کیا ہے؟ یہ خناس کوئی چھپا ہوا دشمن انسان ہو یا کوئی جن یا پھر شیطان۔ خناس اسے کہتے ہیں جو سیدھا آپ کے دل پر وار کرے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہ وار کر کے چھپ جائے۔ چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ نظر ہی نہ آئے یا بظاہر دوست اور خیرخواہ نظر آئے، مگر حقیقت میں وہ آپ کے دل میں کوئی ایسی برائی اتار دے۔ اور جب دل میں برائی اتر آئے تو پھر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی خطرناک۔ دل میں وسوسہ اتر گیا تو پھر ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ خاوند بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے ہنستے کھیلتے 2 لفظ بول کر ان میں سے کسی کے دل میں وسوسے کا بیج بو دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بس اس کے 2 لفظ کا وسوسہ اتنے حسین اور قریبی رشتے کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر محبت پناہ ہو جاتی ہے۔ دکھ، غم اور شکوے جنم لے لیتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت سے آپ کو دینی فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر ایک چغل خور آتا ہے، باتوں باتوں میں غیر محسوس طریقے سے آپ کے کام میں وہ ڈال جاتا ہے کہ آپ کی محبت نفرت اور شک میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور سالہ سال کی محنت اور محبت کا منٹوں میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین جو جنات ہیں نظر نہیں آتے، آپ کو کسی ایسی بدگمانی میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر آپ خود کو روک نہیں سکتے، اور اس بدگمانی کے طوفان میں آپ کے کتنے رشتے، کتنی نعمتیں اور کتنی محبتیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ شیطان دل میں برائی ڈالتا ہے، مگر جب اللہ کو یاد کیا جائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان براہ راست دل پر وار کرتا ہے، ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے، اور شک بھی ایسے کہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا اللہ پاک ہمیں سن رہا ہے؟ کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ کیا یہ گناہ چھوٹا ہے؟ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، برائی کے 2 دشمن ہیں، باطن کا شیطان اور ظاہر کے برے لوگ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک کسی نے ان دونوں صورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کسی چیز کے ساتھ پناہ نہیں مانگی۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں ہی ہدایت ہے، مگر آخری 2 صورتیں ہر انسان کے لیے خصوصی تحفظ اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ، برائیوں سے پناہ مانگنے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کی حفاظت صرف اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ دونوں صورتیں پڑھ کر اللہ پاک کی پناہ لے۔ زندگی کی سب مشکلات، دشمنوں کے حسد، شیطان کے وسوسے اور بہت سی برائیوں سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں ان دونوں صورتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر اور باہر کے دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے دل کو وسوسوں سے پاک کر دے اور اپنی حفاظت کی ڈھال عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ روزانہ موذن پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہترین روحانی حفاظتی ڈھال ہے۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی ایمان افروز اور موٹیویشنل ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔